السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ ہیں صدیقی کے ساتھ، آپ کو لیے چلتے ہیں کیسے گاؤں میں جہاں صرف اور صرف بلائنڈ پیپل بورن ہوتے It ہیں all اور وہاں started رہتے ہیں۔ generations ago. One night, while she was sleeping, an entity appeared to her in a dream. It came from another world and told her that she would give birth to the most virtuous man, but without eyes. And from that moment, every descendant of hers would be born blind. جی ہاں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پہ بیچارے جو ہیں بلائنڈ پیپل جب بائی بورن وہ پیدا ہیں، یہاں پہ رہتے ہیں، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ یہاں پہ رہتے ہیں، اور ان کو کسی قسم کی کوئی خواہش اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کی زندگی پوری نہ ہوئی ہو، کیونکہ ان کو صرف اور صرف اپنے وہ معاملات یا معمولات جو ان کے اپنے ذاتی، اس سے زیادہ کسی چیز سے تعلق ہی نہیں ہے، کسی آؤٹ سائڈ ورلڈ کے سے تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی خوشی کے ساتھ یہاں پہ اپنے گاؤں میں رہتے ہیں جناب۔ یہ گاؤں جو ہے یہ ہے آپ کے ایک موریٹانیہ کا نام آپ نے سنا ہو، تو موریٹانیہ جو ہے یہ نارتھ ویسٹ افریقہ میں ہے، اور اس کے بارڈر پہ اٹلانٹک اوشن ہے ویسٹ میں، اور ویسٹرن سہارا، جی ہاں، سہارا ڈیزرٹ کے قریب ہے، نارتھ ایسٹ میں کے ایریے میں۔ الجیریا اس کے نارتھ ایسٹ میں ہے، مالی ٹو دا ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایسٹ میں ہے، اور سینیگال ہے اس کے ساؤتھ میں۔ کیپٹل اینڈ لارجسٹ سٹی آف دی موریٹانیہ از نوکچٹ کے نام سے ہے، لیکن اس گاؤں کا نام ہے جناب بالی کمبے۔ جی ہاں، بالی کمبے، اور ڈالی، سوری، ڈالی کمبے اس کا نام ہے، DALI اسپیس KOUMBE۔ میں اس کی ساری جو انفارمیشن ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیچے جو ہے ڈسکرپشن میں دوں گا، بلکہ اوریجنل جو اس کی جو لنک ہے، جو ویڈیو میں نے ظاہر سی بات ہے ویڈیو میں نے نہیں بنائی ہے، میں اس کا لنک بھی دوں گا، آپ اس کو انگلش میں پوری طریقے سے سنیے گا۔ یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے والدین بھی جی ہے نابینا تھے، نابینا بورن ہوئے تھے۔ ان کے سلسلے میں ان کے گاؤں میں سلسلہ کچھ یہ ہوا تھا کہ تقریباً 10 جنریشن پہلے، 9-10 جنریشن پہلے، کہ ایک خاتون کی جو ہے خواب میں کوئی بہت ہی زیادہ بزرگ آئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب تمہارے یہاں جو ہے نیک لوگ پیدا ہوں گے، لیکن سارے کے سارے بلائنڈ ہوں گے۔ تو اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد ان کو آئسولیٹڈ کر دیا گیا، یہ لوگ وہاں پہ موو ہو گئے۔ یہ اس گاؤں میں رہتے ہیں اس زمانے سے 10 جنریشن سے، اور آپس میں ہی ان کی شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو کچھ اسٹڈی سے یہ پتہ لگا کہ ہو سکتا ہے ان کا یہ جینیٹک ایشو ہے، جس کی وجہ سے ہے کہ وہی سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ ان کی جو ہے اوریجنل بھی سنیں گے تو پتہ لگے گا کہ، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ، زیادہ تر لوگ جو ہیں انہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے۔ یہ صاحب جو بات اسکرین پہ کر رہے ہیں، وہ قرآن پڑھاتے ہیں، ان کے والد بھی حافظ تھے، وہ بھی قرآن پڑھاتے تھے، اور پورے گاؤں کے سارے کام کیا کرتے تھے۔ یہ ایک اٹالین وزٹر یہاں پہ پہلی بار شاید وہاں پہنچا ہے، تقریباً 10 گھنٹے روڈ کی سفر کر کے، اور گرم سہارا ڈیزرٹ میں جاتے ہوئے مختلف جگہوں سے اور مختلف لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے، کیونکہ ایگزیکٹلی ہر کسی کو اس جگہ کا پتہ نہیں تھا۔ ان کی ویڈیو کے کامنٹ میں نے پڑھا کہ ایک بندہ موریٹانیہ سے ہی لکھتا ہے کہ وہ موریٹانیہ میں ہے، لیکن اس کو بھی اس جگہ کا پتہ نہیں تھا۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں اس کو بھی وزٹ کروں گا، میں دیکھوں گا جا کر کے۔ اور سبحان اللہ، قرآن کا یہ حال ہے، سبحان اللہ، یہاں پہ پڑھنے پڑھانے کا، کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ جب وہ صاحب سے بات کر رہے تھے، اس کے بیٹے سے پوچھا گیا کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا خواہش ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مطلب اگر آپ کو آنکھیں بصارت مل جائے، تو اس نے یہی کہا کہ اگر مجھے بصارت مل جائے تو، اور بصیرت مل جائے، اور مجھے دیکھنے کا اللہ تعالیٰ مجھے اگر موقع دے دیں، یہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے یہ کہا کہ جناب میں قرآن کے الفاظوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں قرآن کے الفاظوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے اور کوئی بات نہیں کی، کوئی الگ سے بات نہیں کہی کوئی۔ سبحان اللہ، ان لوگوں کے عزائم اس جگہ پر، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کچھ بھی کھاتے ہیں، چاہے جتنی صفائی سے، جتنی ستھرائی سے بنائیں، اس کے اندر ریت کے ذرات 100% ہوتے ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ یہاں پہ ریت، سینڈ کے جو ہے پارٹیکلس موجود ہیں ہر جگہ پہ۔ ان کے پاس کیا ہے کیا نہیں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کے پاس بہت ہی لیمیٹڈ ریسورسز ہیں، آپ اس کو دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہیپینس، اصل یہ پروجیکٹ ہیپینس کے نام سے یہ ایک چینل ہے، اس نے مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کی ویڈیو بنائی ہیں، اور پروجیکٹ ہیپینس میں اس نے فائنلی یہ بتایا ہے کہ انسان کو خوش رہنے کے لیے
بہت ہی منیمم چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، بہت ہی منیمم چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ان کے پاس تو منیمم چیزیں بھی نہیں ہیں۔ جب بینائی نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، بصیرت ہے، بصیرت لفظ اس نہیں کہنا چاہیے، بینائی نہیں ہے یعنی دیکھ نہیں پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اندر ایسی بصیرت دی ہے کہ سبحان اللہ یہ پورے گاؤں میں جہاں جہاں یہ رہتے ہیں، جیسے کہ یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے گھر اس بندے کو لے کے جا رہا ہے دکھانے کے لیے اس کا گھر کیسا ہے۔ ان لوگوں کو صرف دور جب جاتے ہیں تو کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں تو پورے گاؤں میں ایسی بصیرت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں عطا کی ہے، ان کے ذہن میں عطا کی ہے کہ یہ خود پورے اپنی جگہ پہ اپنے ہر قسم کی ضرورت کا کام کرتے ہیں۔ جناب شادیاں میں ہوتی ہے، ان کے اندر فیملی بھی ہوتی ہے، جب ان کے شادیاں ہوتی ہیں کیا ان کے گانے بجانے خوشیاں نہیں منائی جاتی ہوں گی؟ 100% منائی جاتی ہوں گی۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کس قدر لمیٹڈ یعنی بہت ہی لمیٹڈ ریسورسز میں یہ یہاں پہ زندگی گزارتے ہیں، تو ہم حیران، ہمیں اپنے آپ پہ حیران ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود، ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہم صرف رو رہے ہیں۔ یہ بچہ جو ہے یہ تختی کی سلیٹ دکھا رہا ہے جس کے اوپر قرآن لکھ کر کے بچے جو نابینا نہیں ہیں، 100% نابینا سارے کے نہیں ہیں، یہاں 30 سے 40 لوگ جو کہ بورن بلائنڈ ہیں، اور کچھ بچے جو ہیں انہی میں جو ہے وہ بلائنڈ نہیں ہیں، تو یہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ یہ صاحب قرآن پڑھاتے ہیں اور اس تختی پہ وہ لوگ لکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس بچے سے جب ان کے بیٹے سے پوچھا گیا تو اس نے یہ کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے قرآن کے الفاظ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ میری بڑی دیرینہ خواہش ہے، یہ بڑی میری دیرینہ خواہش ہے۔ آج میرے ہاتھ پیر سلامت ہے، آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہیں، آپ کی آنکھیں سلامت ہیں، آپ چل کے مسجد تک جا سکتے ہیں، لیکن سستی ہے۔ نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں، چل کے مسجد تک جا سکتے ہیں، چھٹی ہے۔ قرآن کو اٹھا کے روز پڑھنا، ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھے سن رہے ہیں ان کے معمول میں ہو، لیکن زیادہ تر لوگوں کو ایسا نہیں ہے۔ وہ خواہش کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کے الفاظ کو دیکھ سکیں۔ سبحان اللہ، اس میں صرف قرآن کی ہی بات کی ہے، اس نے اس کے علاوہ کوئی بھی بات نہیں ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ان خواتین نے، مرد نے، سب نے کہا کہ وہ بہت خوش ہیں اپنی اس حالت میں، انہیں کسی قسم کی اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ کیا یہ سیل فون کے بارے میں نہیں جانتے؟ کیا یہ انٹرنیٹ کے بارے میں نہیں جانتے؟ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن ان کی خواہشات اللہ تعالیٰ نے اس قدر لمیٹڈ رکھی ہیں کہ اس کے اندر خوش ہوں۔ یا اللہ، میری دعا ہے تجھ سے، میری حاجت ہے یہ تجھ سے پاک پروردگار، میری جو حاجات ہیں ان کو لمیٹڈ بنا دے پاک پروردگار، میرا دل ہر چیز پہ مطمئن ہو جائے پاک پروردگار، آپ کا بھی دل ہر چیز پہ مطمئن ہو جائے یہ پاک پروردگار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے۔ اگر اچھی لگی ہے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔